پرپس سے استعمال کیا, واقعی سے صحیح جگہ خرچا, یا فقط ایک گاڑی کو بڑی گاڑی کیا ہے, ایک گھر کو بڑا گھر کیا ہے. اس سے تو محاورہ ہوں کم از کم, ان مٹیریل سے تو باہر نکلے. آپ یقین کیجئے یہ سب چیزیں جو آپ نے اکٹھی کی ہیں, ایک کلیہ اور ہم نے مرشد سے سیکھا جی, واصف صاحب سے. واصف صاحب فرماتے ہیں جس نے زیادہ اکٹھا کیا نا اس کے لیے مرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ چھوڑ کے جانا ہے. اگر چھوڑ کے جانا ہے اتنی زندگی مشکل. اس ملک کے بڑے بڑے بلینئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, سم ٹائم کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, نام لیے بغیر بتا رہا ہوں, خدا کی قسم جس کی گروتھ جتنی زیادہ اتنی تکلیف میں, کیونکہ موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب موت نظر آتی ہے تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ ساری میں اپنی پراپرٹیاں, چیزیں, ویلتھ قبر میں ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. چھوڑ کے جانا تکلیف ہے, چھوڑ کے جانا سب سے بڑی تکلیف ہے. آپ کہیں دل لگا لیں اور وہاں سے نکلنا ہو بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ میں نے نکل ہی جانا ہے پھر بندہ دل نہیں لگاتا. اسی لیے مومن کے لیے یہ زندگی, حدیث کے الفاظ کیا ہیں, مفہوم حدیث, مومن کے لیے لائف جو ہے, زندگی, دنیا ایک مہمان سرائے ہے, اس کے لیے قید خانہ ہے, وہ آتا ہے چلا جاتا ہے. سو آپ سب کے سب, اور جو ہمارا سب سے اہم موضوع لیڈرشپ ہے, ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, جس طرح موت بہت بڑی حقیقت ہے, دنیا کا ہر بڑا بندہ ایک بات اسے سمجھ آ جاتی ہے, بڑے ٹائم پہ سمجھ آ جاتی ہے. اسے سمجھ یہ آتی ہے کہ جو میری ایکسٹینشن ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی میری لائف بڑھ جائے, میرا وقت بڑھ جائے, کسی طرح ٹائم بڑھ جائے. کسی بھی عہدے پہ بیٹھا بندہ سوچتا ہے میری ایکسٹینشن ہو جائے. لائف کی صرف ایک ہی ایکسٹینشن ہے, وہ ایکسٹینشن یہ ہے کہ جو جس مشن پہ آپ ہیں اس طرح کے لوگ تیار کر دیں, اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے جانا ہے اور جو میں کر رہا ہوں کئی لوگ کر رہے ہوں گے تو پھر مرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پھر کوئی ڈر نہیں ہے. مسئلہ اس کے ساتھ ہے جسے پتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بعد میں کچھ نہیں بچنا. مطلب ہم کامن ایک ڈسکشن ہے ہمارے کئی دوستوں میں, بے شمار ایسے جاننے والے ہیں, ہمارے ایسے انکلز ہیں, ہمارے ایسے بزرگ ہیں, ایسے کئی فیملیز ہیں جنہوں نے سارا کچھ جب اکٹھا کیا تھا نا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک چنگیر میں پلنے والے میرے بچے بعد میں عدالتوں میں جا کے لڑیں گے. اگر پتہ ہوتا اکٹھے نہ کرتے. یہ ہمارے سامنے جو بڑے مؤدب بن کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ میری لائف کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, خدا کی قسم بندہ چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا. بندہ چیزوں کو استعمال کر کے ختم کر کے جان چھڑا کے نکل جائے گا. انہیں پتہ لگ جائے اگر آپ کو کہ آپ کی زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے, بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. اور کتنا بڑا اولا ہے کہ ہماری نگاہ ہی وہاں نہیں جاتی. میں نے بڑے لوگ دیکھے موت کی بات ہی نہیں کر سکتے, موت کو ڈسکس نہیں کر سکتے. انہیں لگتا ہے سب نے مرنا ہے, میں نے بچنا ہے, حالانکہ سب سے بڑی ریئلٹی سب نے جانا ہے. سو لیڈر, دنیا کا ہر لیڈر, اس کی ایکسٹینشن صرف ایک ہی چیز میں ہوتی ہے, وہ اپنا فلسفہ, اپنا نظریہ, اپنی سوچ دوسروں میں ڈال دیتا ہے. اور یہ پروسیس اتنا تیزی کے ساتھ وہ کر جاتا ہے کہ اگر اسے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے تو وہ پی لیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ زہر کا پیالہ مجھے مار سکتا ہے, میری سوچ کو نہیں مار سکتا. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر زہر سے سقراط مرتا ہوتا تو مر چکا ہوتا, وہ زندہ ہے. اچھا وہ کتنا زندہ ہے کہ جس نے زہر کا پیالہ پلایا تھا آپ میں سے کسی ایک کو بھی اس کا نام یاد نہیں ہے. ایکسیپشن ہے, ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہ بیٹھا ہو, زہر کا پیالہ پلانے والے کا نام نہیں یاد, لیکن جس نے پیا تھا اس کا نام یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ سچے نے پیا تھا, اور اس کا نظریہ, اس کا فلسفہ وہ زندہ ہے آج. کیونکہ پھر استاد نے, واصف صاحب نے ہمیں سکھایا, جس کا تذکرہ زندہ وہ زندہ ہے, جو یاد میں زندہ وہ زندہ ہے, جو ڈسکس ہو رہا ہے محبت سے وہ زندہ ہے, اور جو زندہ رہ کے بھی ڈسکس ہی نہیں ہو رہا وہ مر گیا. آپ کو بڑی لاشیں ایسے ملیں گی جو 3 ٹائم روٹی کھا رہی ہیں, صبح دفتر جا رہی ہیں, گاڑیوں میں پھر رہی ہیں لاشیں, انہیں کوئی یاد ہی نہیں کر رہا. ان کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اس کو بھی بدقسمتی قرار دیا ہے بابا جی نے. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہے کہ وہ آپ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا, یا آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی محبت کرے. اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے کہ آپ میں وہ گداز ہی نہیں ہے کہ آپ
صرف ایک ہی شخص کو چاہ سکیں اور آپ وہ خود ہی ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے پاس ایکسٹینشن, مجھے یاد ہے ہمارے بڑے محترم ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں, ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, جسٹس انوار الحق صاحب. چیف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور ایک تقریب میں میں نے انہیں چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا ایکسپو سینٹر میں. لاہور میں دھرنے چل رہے تھے, حالات بڑے خراب تھے, تو ہائی الرٹ تھا, اور تمام ججز کو کہا کیا تھا کہ آپ کسی ایونٹ میں نہ جائیں, کچھ بھی ہو سکتا. لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب آپ نے بلایا ہے تو میں فیتا لازمی کاٹنے آؤں گا, اور میں سارا ایکسپو سب کتابوں کے سٹالز پہ جاؤں گا. اس سال میں ایکسپو کا فیسٹیول کا چیئرمین تھا. تو جب واپسی وہاں سے کرنے لگے تو انہوں نے ہائی کورٹ جانا تھا, تو میں نے ریکویسٹ کی, میں کہا سر آپ نے ابھی تک فاؤنڈیشن نہیں دیکھی, تو میری تمنا ہے کہ آپ واپسی کے سفر میں اقبال ٹاؤن آتا ہے, آپ اگر فاؤنڈیشن آ جائے. تو انہوں نے کہا یار سیکیورٹی کے بڑے مسئلے, لیکن آپ کا کہنا سارا آنکھوں پہ میں چلتا. تو فاؤنڈیشن آ گئی. فاؤنڈیشن آ کے وہ تادیر بیٹھے رہے, دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے. تو جب جانے لگے تو نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے گلے لگا دیا اور ایک بات کہی, اور بات یہ کہی کہ یار اب مجھے مرنے میں نہ بڑا سکون محسوس ہوگا. واہ واہ. میں کہا سر میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا تم سارے وہ کام کر رہے جو میں کرنا چاہتا تھا, تم کر رہے ہو, میں نہیں بھی ہوں گا, کوئی تو کر رہا ہوگا, کوئی کر رہا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا, بڑا بندہ دوسرے کو پھلتا پھولتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ میں نے کرنا تھا, چلو کوئی تو کر رہا, کوئی تو اس سے بہتر کام کر, کوئی اس شمع کو لے کر آگے چل پڑا. چھوٹا بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, بڑا بندہ دعا دیتا ہے, بڑا بندہ ویل وشر ہو جاتا ہے, بڑا بندہ تمنا کرتا ہے کہ یار رش کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ماشاءاللہ اس کے اندر سے ماشاءاللہ نکلتا. چھوٹا بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ. آپ کو ایک اور بڑے راز کی بات بتاؤں, انسان کا نفس سب سے زیادہ ٹرکی ہے. ہم اپنے حسد کے اتنے اتنے اچھے نام رکھتے ہیں نا, کئی لوگ حسد کے نام رکھتے ہیں, میں تو اصلاح کر رہا ہوں. چوراہے میں اصلاح ہوتی نہیں ہے, اصلاح 1 to 1 ہوتی ہے. آج کا چوراہا کیا ہے؟ فیس بک. اگر کوئی کسی کے خلاف پوسٹ لگاتا ہے اور نیچے کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں, وہ اصلاح نہیں کر رہا, وہ گناہ کر رہا ہے, وہ کسی کو بے شرم بنا رہا ہے, اس کی ہیزیٹیشن ختم ہو جائے گی. سو بندہ اپنی ایگو کے اور اپنے نفس کے نام رکھتا رہتا ہے. مثلا ایک فل آف ایگو ایک آفیسر میرے پاس آیا, اس نے کہا سر اٹس مائی انٹیگریٹی, میں اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور بڑے صاف فیصلے کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ آپ کی ایگو کے ساتھ. اس نے کہا نہیں میرے اندر ایگو ہے ہی نہیں. میں نے کہا ایگو کا کمال یہ ہے کہ ایگو اچھے اچھے نام رکھتی ہے. انسان کا نفس اور ایگو وہ اتنے اچھے اچھے نام رکھتی ہے نا. نہیں جی میں ایماندار بڑا ہوں, نہیں جی مجھے صحیح چیز پہ غصہ آتا ہے, خدا کا خوف کا غصہ آتا ہے, کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, اس کے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو ان کی آبیاری اتنی اچھی کرتے ہیں, ہم انہیں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی میں پیدا ہویا میں ادو دے پتیلے توڑے, میں پہلے کارج توڑے, پھر ویاہ ہو گیا, پھر بڈھی کے سامنے توڑے, ہوں میں دفتر توڑ لوں. ہم جسٹیفائی کر کے اس غلطی کو ختم نہیں ہونے دیتے. ایک بات یاد رکھیے گا, جس خامی سے آپ کو خود نفرت نہیں ہے نا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر آپ اسے خود سینے سے لگائے پھر رہے ہیں, اپنی پھٹی ہوئی بدبودار بنیان کو, مجھے بڑی پیاری ہے ابا جی دی بیا بھی سی, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جب تک آپ شرمسار نہیں ہوتے, جب تک آپ شرمندہ نہیں ہوتے, جب تک اپنی اس خامی سے آپ کو خود نفرت محسوس نہیں ہوتی, آپ اصلاح نہیں کر سکتے. سو لیڈر وہ ہے جو امپاور کرتا ہے دوسروں کو کہ تم بھی کرو. لیڈر وہ ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. لیڈر وہ ہے جو اپنا نظریہ اپنی سوچ کمیونیکیٹ کرنے لگ پڑتا ہے. لیڈر وہ ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. لیڈر وہ ہے جس کی فالوئنگ خود بڑھنے لگ پڑتی ہے. لیڈر وہ ہے جس کے پاس انفلوئنس ہوتا ہے. آج دنیا میں ماڈرن لیڈرشپ کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے, وہ کہتے ہیں جی اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ انفلوئنس. جس نے بھی اثر چھوڑا ہے وہ لیڈر ہے. ہم نے لیڈرشپ کو پالیٹکس میں ڈال دیا. ہم سمجھتے ہیں پالیٹیشین لیڈر ہوتا ہے. نہیں, ہر پالیٹیشین لیڈر نہیں ہوتا. بے شمار ایسے ہر شعبے میں لوگ ہیں جو کئی شعبوں میں لیڈرز ہیں. نیٹ سول سلیم گوری صاحب لیڈر ہیں, اپنے شعبے کے لیڈر ہیں. کئی لوگ لکھنے میں بڑے لیڈر ہیں, کئی لوگ سوشل ورک میں بڑے لیڈر. ایدی صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں.
ایسا بندہ جس کو فالو کیا جاتا ہے، جس جیسا بننے کی تمنا کی جاتی، جس جیسا ہونے کی تمنا کی جاتی، ایک ایسا بندہ جو آپ کی انسپریشن بن جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لیڈر ہے. سو آپ یاد رکھیے گا کہ ہم سب جو لیڈرشپ کو جوڑتے ہیں عہدے کے ساتھ، مقام کے ساتھ، وہ لیڈرشپ نہیں ہے. اصل لیڈر وہ ہے جو لائف سے بڑا ہے، بگر دین لائف. میں اس کو تخیل میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اتنا بڑا مقصد ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے قبر میں جانے کے باوجود مقصد زندہ رہے. اگر آپ کے قبر میں گرنے سے مقصد فوت ہو جاتا ہے، وہ مقصد نہیں تھا. جی یہ بالکل ایسی ہے کہ میرے سامنے کھائی ہے اور میں نے جمپ کرنا ہے. میرے پاس جمپ کرنے کے لیے سامنے کچھ ہوگا تو کھائی عبور ہوگی، اور اگر نہیں ہوگا تو میں کھائی میں گر جاؤں گا. تو کھائی میں تو گرنا ہے، لیکن اگر سامنے ہے تو پھر مرنا جینا کوئی چیز نہیں رہتی. تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو زندگی میں کوئی ایسا مقصد دے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکالے. یہ ہم جو بڑے چھوٹے چھوٹے ایک آربٹ ہے سروائیول کا، میسلو ہرارکی کہتی ہے کہ بڑی دنیا صرف سروائیول کے لیے جی رہی ہے. وہ صبح اٹھ کے کھانا کھاتی ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتی ہے، پھر رات کا کھاتی ہے. وہ جیسے کسی لنگر کھانے کے باہر دوپہر کے ٹائم پہ کوئی کھانا کھا کے بیٹھ گیا. کسی نے انٹرویو لینے والے نے اس کے سامنے مائک کیا، تو کھانا کیسا تھا لنگر؟ اس نے کہا لنگر بڑا شاندار. کہا ہوں کی کرنا؟ کہنا رات تک کھا کے جانا. بڑی دنیا یہ کر رہی ہے. بڑی دنیا وہ پیدا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس دنیا میں کتنے آئے ہیں، کتنے چلے گئے. رہتا وہی ہے جس نے کچھ کیا ہے، جس نے اپنا آپ لگا دیا، جس نے اپنا آپ مکمل اپنے مشن کو، اپنی کاز کو دے دیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی منزل کا مسافر بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑا ویژن دے، آپ کو بڑی سوچ دے. کسی بڑے ایک بڑا اچھا ہم نے فلسفہ سمجھا واصف صاحب کے افکار سے کہ اگر آپ کی اپنی زندگی میں کوئی بڑا مشن نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. جس کی بھی زندگی میں بڑا مشن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حصہ بن جاؤ، سمپل. کیونکہ یہ